قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہے آشیاں اور بھی ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ لہذا اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ میرے محترم دوستو، آج میں آپ حضرات کے سامنے جو موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے پاکستان کی موجودہ حالت اور ہماری ذمہ داریاں۔ میرے محترم دوستو، 14 اگست کی آمد ہے، جس دن یہ ملک پاکستان روئے زمین پر اسلامی بنیادوں پر رونما ہوا تھا، لیکن آج کا نوجوان اپنے حال سے پریشان اور مستقبل سے نا امید دکھائی دیتا ہے۔ سفارش، رشوت اور کرپشن نے ہماری نئی نسل کو ہلکان کر دیا ہے، جو ہمارے مستقبل کے معمار تھے، کہ جن کے ہاتھوں ہمارے ملک کی تقدیر سنورنا تھی، جنہیں ہمارے ملک کی باغ ڈور سنبھالنی تھی، وہ غم معاش میں در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں، بے روزگاری سے تنگ آ کر خودکشیاں کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں نوجوانوں کو مایوسیوں سے نکال کر انہیں حوصلہ دینا چاہیے، انہیں بتانا چاہیے کہ راستے کتنے ہی کھٹن کیوں نہ ہوں اور رکاوٹیں کتنی ہی کیوں نہ ہوں، انہیں مسلسل آگے بڑھنا ہے۔ انہی کا شاندار ماضی یاد دلاتا ہے کہ اسلام نے نوجوانوں کو داعی، مصلح، غازی، صادق، پاک باز، زہد و تقوی جیسے القابات سے نوازا ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، نہ ہو نومید، نومیدی زوال علم و عرفاں ہے، امید مرد مؤمن ہے خدا کے رازدانوں میں، سبق پڑھ پھر صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ لیکن افسوس، صد افسوس، آج کا نوجوان دنیا کی امامت تو کیا کرے گا، وہ خود مایوسی، نا امیدی اور غلط روش پر چل کر تباہی کے دہانے پر آ پہنچا ہے۔ نسل نو کی تباہی ملک و قوم کی تباہی ہے۔ ملک و قوم ایک عمارت ہے اور نوجوان اس کی بنیاد، اور بنیاد میں اگر ایک اینٹ بھی غلط لگ جائے تو عمارت کا نقشہ بدل جاتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے عمارت زمین بوس ہو جاتی ہے۔ جب ہم کوئی عمارت تیار کرتے ہیں نا تو اس کی بنیاد مضبوط بنائی جاتی ہے تاکہ عمارت طاقتور ہو۔ جس طرح ایک عمارت کی تعمیر میں ایک ایک اینٹ بنیادی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح ملک و قوم کی تعمیر و ترقی میں قوم کا ایک ایک فرد بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ شاعر نے کہا تھا نا، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، افراد کے ہاتھوں میں ہے اقوام کی تقدیر، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ لہذا آج کے موجودہ زمانہ کے اندر ملک جن حالات سے گزر رہا ہے، رشوت، شراب خوری، جی سود خوری میرے ملک میں عام ہے، ہر طرف مایوسی ہے، ہر طرف پریشانی ہے، غم ہے، دکھ ہے، درد ہیں، اپنوں کے درد ہیں، پرایوں کے درد ہیں، غیروں کی نظریں ہمارے ملک کو ہم سے چھیننے پر لگی ہیں۔ ایسے حالات میں میں اپنے ملک کے نوجوانوں سے چند گزارشات کرنا چاہوں گا، ان کے ذمہ داریاں بتاؤں گا کہ چند ذمہ داریاں ہیں میرے مستقبل کے نوجوانوں، ان ذمہ داریوں کو صحیح معنوں میں سنبھال لینا، انشاءاللہ دیکھنا یہ ملک جو کلمہ کے نام پر حاصل کیا گیا تھا، انشاءاللہ اس ملک کی بنیادوں میں ہمارے اکابر کا خون ہے، اس ملک کی بنیادوں میں ان لوگوں کا خون گرا ہے کہ جنہوں نے کلمہ طیبہ کے نام پر اس ملک کو حاصل کرنے کی کوشش فرمائی ہے۔ آج اگر ہم اپنے
اپنی ذمہ داریوں کو سنبھال لے تو انشاءاللہ ہمارا ملک پھر واپس انہی بنیادوں پر آئے گا. ہمارے ایک ملک میں پھر لا الہ الا اللہ کی بنیادوں پر جو ہے قوانین بنیں گے, اصول و ضوابط ہوں گے, پھر انشاءاللہ ملک میں امن بھی ہوگا, ملک میں ہر طرف ہریالی ہوگی. یہ جو قبائلی علاقوں کے اندر ہر طرح کی پریشانیاں, غم, دکھ دکھائی دیتے ہیں, اس کی مین وجہ صرف یہ ہے کہ ہمارا نوجوان مستقبل کے بارے میں مایوس ہو چکا, اپنے مستقبل کے حوالہ سے پریشان ہے, جس کی وجہ سے وہ ملک کے بارے میں سوچ و بچار نہیں کرتا ہے. میرے نوجوان, چند چیزیں تو اپنا لے, پھر دیکھنا یہ مستقبل ملک کا تیرے ہاتھوں سنورے گا, اس ملک کے مستقبل کا انقلاب تیرے ہاتھوں سے آئے گا. نا امیدی کفر ہے, مایوسی کفر ہے. ہم مسلمان ہیں, مسلمان ہونے کے تقاضے, ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے. آئیے چند اصولوں کا ہم ذکر کرتے ہیں, ان اصولوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزارے. دیکھنا پھر ملک کے اندر ہر طرف لا الہ الا اللہ کا راج ہوگا, لا الہ الا اللہ کا دور دورہ ہوگا. دیکھیے, نمبر 1, اپنی زندگی سے لفظ ناممکن اور مایوسی کو نکال باہر کریں. مایوسی گناہ ہے, بحیثیت مسلمان اس گناہ کو اپنی زندگی سے خارج کر دیں اور امید کا دامن تھام کر اپنی صلاحیتوں پر اعتماد کر کے آنے والے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کریں. میں یہ نہیں کر سکتا, مجھ سے یہ نہیں ہوگا, یہ میرے بس کا کام نہیں ہے. جی ملک کی باغ دوڑ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہے جو کام کرتے نہیں ہیں, میں کیا کر سکتا ہوں. ایسے جملوں کو اپنی زندگی سے نکال پھینکیں. جو کرنا ہے آپ نے خود کرنا ہے. شاعر نے کیا خوب کہا تھا, خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. دوسرا کام یہ کرنا ہے کہ کامیابی اور کامرانی وقت کی پابندی کے محتاج ہے. اپنے آپ کو وقت کا پابند بنائیں, ہر کام وقت پر طریقے سے کریں. روز قیامت آپ سے آپ کے گزارے ہوئے ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا. جی ہاں. نمبر 3, تعلیم و ہنر کے بغیر ہم صفر ہیں. ہمارے ہاں تعلیمی اداروں کے سٹیٹس ہیں, ہر طبقے کا الگ تعلیمی ادارہ ہے, لہذا لیکن ہمیں ہرگز ہمت نہیں ہارنی. جو سہولتیں ہمیں حاصل ہے انہیں کو بروئے کار لاتے ہوئے قوم کی تعمیر و ترقی میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا ہے. اور ہمارے معاشرے کا وہ طبقہ جو بالکل زمین سے جا رہا ہے, ان کے بچوں کو پڑھانا ہے, انہیں قابل بنانا ہے. ہر چیز کے لیے حکومت کی طرف دیکھنا چھوڑ دیں, اپنے زور بازو پر جو کر سکتے ہیں کریں. ایک دوسرے کا ساتھ دیں, ایک دوسرے کا سہارا بنیں. شاعر نے کہا تھا نا, زور بازو آزما شکوا نہ کر صیاد سے, آج تک کوئی قفس ٹوٹا نہیں فریاد سے. شکوائے ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. تیسرا کام, نت نئے ہنر, جدید ٹیکنالوجی, بین الاقوامی زبانوں پر عبور آپ کے ملک کی معاشی تعمیر و ترقی کے لیے بہترین معاون ثابت ہوگا. چوتھا کام, آپ کی ترجیحات میں سے اولین ترجیح آپ کا ملک پاکستان ہے, جس سے آپ کو محبت کرنی ہے. دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں, ملک سے وفاداری آپ کی رگوں میں خون کی طرح شامل ہونی چاہیے. نمبر 6, والدین, اساتذہ اور بزرگوں کی عزت کریں. ان کی صحبت, ان کے تجربات, نصیحتیں, مشورے آپ کے لیے کارآمد ہوں گے. انہیں غور سے سنیں اور ان پر عمل کریں. سنا ہے نا کسی سے, با ادب با نصیب, بے ادب بے بد نصیب. نمبر 7, انٹرنیٹ کا صحیح استعمال آپ کو اوج سریا عطا کرے گا اور غلط استعمال آپ کو پاتال کی گہرائیوں میں لا پھینکے گا.
بدقسمتی سے اس وقت ذرائع ابلاغ سنوارنے سے زیادہ بگاڑنے کا کام کر رہا ہے۔ بے حیائی اور اخلاقی باختگی کی بدولت آج نوجوانوں میں خوف، تناؤ، اخلاقی بگاڑ، وقت کا ضیاع، ذہنی اور نفسیاتی پریشانیاں دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ میڈیا سے کٹ کے زندگی گزارنا تو مشکل ہے، اب ہم پر منحصر ہے کہ ہم اس کا مثبت استعمال کرتے ہیں یا منفی۔ البتہ نوجوانوں میں سوجھ بوجھ، اچھے برے کی پہچان اور اعتدال کا ہونا ضروری ہے۔ شاعر مشرق علامہ اقبال بھی نوجوانوں کو اپنا کردار متعین کرنے میں بہترین رہنمائی کریں گے۔ کہا تھا نا، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پر، چمن اور بھی ہے آشیاں اور بھی ہے، تو شاہین ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہے۔ لہذا اپنا آسماں خود منتخب کریں، اڑتے جائیں، آگے بڑھتے جائیں، کامیابی آپ کی قدم بوسی کے لیے خود دوڑی چلی آئے گی۔ اپنا وقت اور تعمیراتی کام میں صرف کرنے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ تفریح آپ کی زندگی سے نکل گئی، آپ ایک خشک اور بور بندے بن کر رہ گئے ہیں۔ آپ تفریح کے لیے وقت نکال سکتے ہیں۔ انڈور آؤٹ ڈور کھیل آپ کو جسمانی اور ذہنی طور پر تر و تازہ رکھتے ہیں۔ ذہنی اور جسمانی طور پر تر و تازہ ہونا آپ کے مقاصد کے حصول کے لیے کارآمد ہوگا۔ اور 8واں کام جو بہترین کام ہے، اہم ترین کام ہے کہ ووٹ کا صحیح استعمال آپ کے مستقبل کو روشن کر سکتا ہے۔ آپ کے درست فیصلے سے ایک اچھی حکومت آئے گی جو ملک و قوم کے لیے بہترین ہوگی۔ اور نمبر 9، بہادر مرد وہی ہے جس کے قابو میں اس کا غصہ ہے۔ اپنے غصے اور جذبات کو قابو میں رکھنا سیکھیں۔ نمبر 10، نشے اور برائیوں سے ہمیشہ دور رہیں اور یہ ذہن میں رکھیں، فحاشی اور نشہ نوجوان نسل کو دیمک کی طرح چاٹ جاتا ہے۔ نمبر 11، انتہا پسندی، لسانیت اور فرقہ واریت کو اپنے معاشرے سے ختم کر کے ہمیں ایک جھنڈے تلے جمع ہونا ہے۔ نمبر 12، اپنی انا، خودداری، غیرت کو چند کاغذ کے ٹکڑوں کے عوض فروخت نہیں کرنا چاہیے۔ نمبر 13، مغرب کی پیروی کی بجائے اپنے شاندار ماضی اور اسلامی ہیروز کے نقش قدم پر چلیں جنہوں نے ایک عرصے تک دنیا پر حکمرانی کی۔ اگر آج ہم ان جیسے بن جائیں تو وہ وقت دور نہیں جب دنیا پر پھر ہمارا سکہ چلے گا۔ اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، اپنی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو، سنگے مرمر پر چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ نمبر 14، صبر و شکر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی۔ میرے نوجوانوں، ہمیشہ صبر و شکر کی رسی تھامے رکھنا۔ نمبر 15، کامیابی کے لیے مستقل مزاجی بہت ضروری ہے۔ ذاتی نفع و نقصان کا سوچیں گے تو شاید وقتی طور پر کامیابی آپ کو مل جائے گی، لیکن یہ کامیابی دائمی نہیں ہوگی۔ مجموعی اور پوری قوم کی کامیابی سے ہی ملک ترقی کرے گا۔ شاعر نے کیا خوب کہا تھا، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے۔ ہمارے بزرگ زبان حال سے کہہ گئے، جنہوں نے ملک کی بنیادوں میں اپنا خون ڈالا ہے، جنہوں نے ملک کی بنیادوں میں اپنے جوانوں کا خون ڈالا ہے۔ کہہ گئے زبان حال سے آنے والے نوجوانوں، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، ہم لائے ہیں طوفان سے کشتی نکال کے، اس ملک کو رکھنا میرے بچوں سنبھال کے، وما علینا الا البلاغ۔